السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سسٹرز کیفے اسلام چینل اردو پر، اور امید ہے کہ جہاں پر بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اور رمضان جیسا کہ بالکل قریب ہے، انشاءاللہ اگلے ہی ہفتے رمضان شروع ہو رہا ہے، رمضان المبارک 2022، جس کا ہم سب ہی انتظار کرتے ہیں اپنے پورے سال میں، وہ وقت کہ جب رمضان کے روزے ہوتے ہیں، ہم ایک رمضان کا پورا پراپر ماحول ہوتا ہے، اور ساری کمیونٹی، سارے گھر والے اور سب مل کر، دوست احباب، بلکہ پوری مسلم امت ایک ہی مہینے میں ایک ہی وقت میں روزے رکھ رہی ہوتی ہے۔ اور روزے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اس رب کی خاطر جس نے اسے دنیا میں بھیجا ہے اور اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر انسان صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، اور اس کا ریوارڈ اور اس کا اجر بھی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ہی دوں گا۔ میں اور آپ رمضان کے مہینے کا شدت کے ساتھ انتظار کرتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں کہ 2020 میں جب یہ پینڈامک کا سٹارٹ ہوا تھا، اس وقت بہت زیادہ انسرٹنٹی تھی، غیر یقینی کی ایک صورتحال تھی، اور ہر مہینہ اور ہر دن جو آگے آ رہا تھا اس کے بارے میں ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہمیں صورتحال نظر آئے گی، کیسے حالات ہوں گے، کون کس حال میں ہوگا۔ اور بہت سارے ایسے ہمارے پیارے تھے جو بچھڑ گئے۔ پھر 2020 کے بعد 2021 آیا، اور اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے جو دنیا میں نہیں رہے، دنیا سے چلے گئے، ہمارے بہت سے پیارے، ہمارے بہت سے رشتے دار۔ اور اب 2022 ہے، 2022 میں اگلے ہی ہفتے رمضان شروع ہو رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی ہم ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور عافیت عطا کریں، اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں ہماری زندگی کے اندر، اور اس رمضان کو ہم ضرور پائیں۔ اس رمضان میں ہم اپنی بھرپور کوشش کر سکیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی، اور بہترین طریقے سے روزے رکھنے کی۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو بہت سارے لوگ اپنے اپنے انداز میں تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کی تیاری کر لی یا نہیں کی۔ جس طرح سے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، اور مہمان کے آنے سے کافی وقت پہلے ہی، اور جو کوئی بہت ہی زیادہ اسپیشل مہمان ہو، ایسا مہمان کہ جس کا بہت دنوں سے انتظار ہو، جس سے ملاقات نہ ہوئی ہو، جب وہ آتا ہے تو پھر شدت کے ساتھ انتظار کرتے ہوئے یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ گھر کو بھی صاف کر لیا جائے، گھر کو بھی سجا لیا جائے، اور اس کی پسند کے کھانے بھی بنا لیے جائیں۔ بہت سارے لوگ کوئی گفٹس بھی رکھتے ہیں اپنے گھر میں کہ کوئی مہمان آئے گا تو اس کو دیے جائیں گے، اور بہت دفعہ مہمان بھی گفٹ لے کر آتے ہیں۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو مہمان کی طرح ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں آئے گا، اور ہمارے لیے بہت سارے گفٹس وہ بھی لے کر آئے گا، رحمت کے، برکت کے، مغفرت کے، اور ہمیں بھی اس کی خاطر اپنے آپ کو دل و جان کے ساتھ اپنی زندگی کو اس کے لیے، اس کو استقبال کرنے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، ہر انسان کا، ہر بچے کا، ہر بوڑھے کا، ہر جوان کا، مرد عورت، ہر ایک کا الگ اپنا انداز ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے جو بچپن گزرے ہوتے ہیں، ہمارا جو جس طرح سے براٹ اپ ہوا ہے، ہمارے اپنے گھروں میں جس انداز میں رمضان کو منایا جاتا تھا، اس کی یادیں بھی ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، اور ہم بہت ساری چیزیں پھر بعد میں اپنے بچوں تک بھی منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم بار بار بہت سی محفلوں میں، بہت سارے لیکچرز میں اور ریمائنڈرز میں یہ سنتے ہیں کہ رمضان اصل میں قرآن سے کنیکٹ ہونے کا مہینہ ہے، کیونکہ قرآن اسی مہینے میں 27 رمضان المبارک کو نازل ہوا، اور اس مہینے کے اندر قرآن سے جڑنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کا فہم حاصل کرنا، قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ پڑھنا، اور کس طرح سے ہم اس کو اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہمیں سمجھ آتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں۔ آج کے اپنے اس پروگرام کے اندر بھی ہم کچھ ایسی ہی ٹپس شیئر کریں گے کہ جو ہر ایک کے کام آئے۔ ہم یہ بھی بات کریں گے یہاں پر کہ وہ لوگ کہ جن کا اسکیڈول بہت بزی ہے، جو عموماً بہت مصروف رہتے ہیں اپنے جاب کی وجہ سے، اپنے بزنس کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے، کیسے وہ مینیج کریں رمضان کو۔ رمضان کے اندر ایک جو رمضان کی روح ہے، رمضان کی اسپرٹ ہے، اس کو کیسے تازہ رکھیں، اور اس کے ساتھ اپنے جو معمولات ہیں اس میں کیسے ممکن بنائیں کہ وہ ساری جو عبادات ہیں یا اذکار ہیں، یا جو رمضان کو بہتر پروڈکٹیو بنانے کے جو طریقے ہیں، وہ کیسے وہ اپنے اتنے مصروف اسکیڈول میں ممکن بنائیں۔ اور اس طرح سے ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جو گھروں میں رہنے والی خواتین ہیں، جو مصروف ہیں، وہ کیسے رمضان کو بچوں کے ساتھ کس طرح سے اچھا مزید بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس رمضان میں ہمارے ہاں ایسٹر کی ہالیڈیز ہوں گی، تقریباً
16-17 روزے ایسے ہوں گے کہ جس میں بچے گھروں پہ ہوں گے، جن کے بچے چھوٹے ہیں، تو کیسے وہ ممکن بنائیں اس رمضان کو زیادہ پروڈکٹیو کیسے بنا سکتی ہیں اور کیسے اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر عمر، مانچسٹر بیسڈ جی پی ہیں یہ، اور ہمارے پروگرام کے لیے انہوں نے وقت نکالا، ہمارے ساتھ شامل ہوئی۔ ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ کیسے ممکن بناتی ہیں۔ ظاہر سے بات ہے کہ ایک مصروف اسکیجول ہے ان کا، اور اس میں سے بھی انہوں نے وقت نکالا ہمارے ساتھ، تو یہ کیسے ممکن بنائیں گی اور یہ کیا ٹپس دینا پسند کریں گی ان سارے لوگوں کو کہ جن کا مصروف روٹین ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر عمر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر ایمن، آپ مجھے انوائٹ کیا اور چانس دیا کہ کوئی بات کریں اور رمضان کے بارے میں۔ جی جی ڈاکٹر عمر، بہت شکریہ آپ کے ہمیں جوائن کرنے کا۔ ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کی مصروفیت ہے، لیکن یہی میں پوچھنا چاہوں گی کہ مصروفیات کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے اس سے پہلے بھی رمضان گزارے ہوں گے اپنی جاب روٹین کے ساتھ، تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے یا وہ مینیجیبل ہوتا ہے؟ آپ پلان پہلے سے کر لیتی ہیں؟ جی الحمدللہ، رمضان جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے کہ بڑا امپورٹنٹ منتھ ہے، اور ہم سب کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں برکہ بھی رکھی ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ اس کی برکہ کو اچیو کرنا چاہتا ہے میکسیمم وے میں۔ اور میرا خیال ہے سب سے پہلے سب سے، کیونکہ میں ایک مدر بھی ہوں، اور الحمدللہ میں 4 بچے ہیں، اور ایک مطلب لائک آئی ورک، پہلے فل ٹائم کام کرتی تھی لیکن اب پارٹ ٹائم کر رہی ہوں، لیکن اسٹل اٹس ویری چیلنجنگ۔ تو آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے نا، سب سے پہلے کہ اپنا مائنڈ سیٹ، آپ کا ذہن سازی جس کو کہتے ہیں اردو میں، کہ وہ بنانا ہے کہ کیسے میرا، یعنی آپ نے اس کو ایز اے چیلنج بھی ریسیو کرنا ہے، ایز اے برکہ میں بھی لینا ہے۔ آپ نے اس کو اپنے جو ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ سلف، یعنی ہمارے جو گزر چکے ہیں صحابہ کرام، اور اس کے بعد تبع تابعین اور سلف، ان کو جب دیکھتے ہیں تو انہوں نے رمضان کی تیاری 6 مہینے پہلے، یا مطلب یہ کہ منتھس اینڈ منتھس، جب پورے سال اس کا انتظار ہوتا تھا۔ اب وہ تیاری کیسی تیاری ہے؟ ظاہر ہے وہ صرف فوڈ کی اور اس کی تیاری نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں 3 باتیں اپنے آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جو میں سب سے کہوں گی کہ اپنے ایک ہمارا جو جسمانی آپ کو جسم نظر آ رہا ہے، اور ایک آپ کا ہے جو روح ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی اور اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا، اور ایک آپ کا مائنڈ ہے جس کو عقل بھی کہتے ہیں، ضمیر کا نام بھی دیا جاتا ہے، ڈفرنٹ نام دیے جاتے ہیں۔ اب ان سب کو کیسے بیلنس کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو رمضان کی تیاری میں صرف کھانے پینے کے علاوہ، وہ بھی اس کے اوپر بھی میں ٹچ کروں گی کہ کتنا امپورٹنٹ ہے وہ بھی، کیونکہ آپ ایگزاسٹ ہیں، آپ کی نیند نہیں پوری ہوئی ہے، آپ نے یعنی لکوڈ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو رہے ہیں، یعنی پانی نہیں انف پیا، تو آپ نے کیا عبادت کرنی ہے؟ آپ عبادت بھی نہیں پوری طرح سے کر سکیں گے، اور آپ کی کنسنٹریشن نہیں ہوگی، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ اور میرے اپنے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کی نیند کی جو ہی کمی شروع ہوتی ہے، آپ ایک فجٹی، آپ اریٹیبل فیل کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں پہ، کام پہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل تو اس کے لیے میں اگر مطلب یہ کہ اف آئی ایم اونلی ٹاکنگ، اگر ایٹ لینتھ اگر ٹاک کروں، تو اس میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ اس کو ڈیوائڈ کریں، اپنے پورے اسکیڈول کو، اپنا میل پلان بنائیں۔ میل پلان کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھا آپ نے 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتے، یعنی ہر ویک میں، جیسے ایک بلیک چاکنگ بورڈ لے لیں، یا کوئی پیپر پینسل لے لیں، فریج میگنیٹ لے لیں، اور اس کے اوپر لکھیں کہ میں نے منڈے کو یہ والی اس ٹائپ آف فوڈ بنا لینی۔ ایک جنرل سا پلان ہوتا ہے، ایک پھر پرٹیکولر ہوتا ہے جو ڈیلی بیس پہ چینج ہو سکتا ہے، لیکن رمضان میں اب 3 ٹائمز تو میل کا نہیں آپ نے پلان کرنا۔ بچے بھی گھر پہ ہیں، جن کے بچے بہت چھوٹے ہیں، آپ ان کے لیے کچھ بنا کے آلریڈی فریز کر لیں، جیسے اسمودی مکس ہیں، یا لائک اور ہیلدی بیلنس، جو ان کو لانگ ایکٹنگ کاربوہائیڈریٹس، جیسے لانگ ایکٹنگ کاربوہائیڈریٹ کی جب میں بات کرتی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے پورج ہے، براؤن بریڈ ہے، بچوں کو سیریل ایسے ہوتے ہیں جو جیسے ویٹا بکس اور یہ چیزیں ہیں، اور اپنے لیے بھی۔ اور آپ نے مارننگ میں کوشش کریں کہ فروٹس اور پورج کا کمبینیشن لیں، اور کیفین کی اماؤنٹ بہت زیادہ لینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، کیونکہ 4 o'clock اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس کے بعد اگر آپ نہیں سو سکیں گے دوبارہ، تھوڑا سا قرآن اور اس کی ریسیٹیشن سن رائز ہو جاتا ہے، اور 6 o'clock سے 8 o'clock تک پھر بھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا کہ آپ اپنا جو ہے وہ اس کو پلان کر سکیں، کہ تھوڑی سی سلیپ لے سکیں بفور ورک۔ اور جو لوگ 6:30 چھوڑ جاتے ہیں گھروں سے، 8 o'clock جاتے ہیں، تو دے اسٹل ہیو گڈ این آور اینڈ ہاف ٹو ہیو اے گڈ سلیپ آفٹر ریسیٹیشن آف قرآن۔ کچھ لوگ تو بالکل سحور کے فوراً بعد ہو جاتے ہیں، اٹس ڈفرنٹ، بٹ لیکن میرا یہ پلان ہوتا
ہوتا ہے کہ میں جیسے الحمدللہ میں مارننگ پرسن تو آئی لائک ریسائٹنگ قرآن ان دا مارننگ ڈو مائی اذکار ان دیٹ ٹائم. اگر آپ کے پاس بالکل فیل ہو رہا ہے کہ آپ وہ پرسن نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ بیسک اذکار کر لیں جیسے معوذتین ہیں اور تھوڑی سی جیسے سبحان اللہ کی تسبیح اور دوسرے تسبیحات اور قرآن کی ریسیٹیشن 5 to 10 منٹ 10 منٹس اگر آپ ریسیٹیشن کریں گے تو آپ کو میں قرآن کا پلان بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ نے 10 منٹس میں ڈیپینڈنگ آن دا اسپیڈ موسٹ آف دا پیپل 5 پیجز تک پڑھ لیتے ہیں اگر آپ بہت تیزی سے پڑھ رہے ہیں. اور اگر آپ نے تھوڑا سا سمجھنے میں بھی ٹائم لگانا ہے تو وہ سمجھنے والا جو ٹائم ہے نا وہ آپ ایسا کریں آپ آفٹر نون میں جب آپ واپس آئیں کام سے تو اس وقت کیونکہ آپ کی پیاس پہ اور انرجی لیولز بھی کم ہو رہے تھے تو خاموشی سے پڑھنا ایزی ہو جاتا ہے. میک یعنی سینس. ڈاکٹر امت یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ روٹین تو سبھی کا ہی ہوگا کہ ظہور کے بعد ٹائم ہوگا ہمارے پاس اگر آپ فجر بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جن کو کام پہ جانا ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ فوراً آفٹر سحری کے کچھ تلاوت کر لیں اور اس کے ہاں بعد وہ تھوڑا سا ریسٹ بھی کر لیں. زیادہ اچھا ہے کہ اگر ٹائم ہے ان کے پاس اور پھر اس کے بعد جو زیادہ انڈرسٹینڈنگ والا وہ ہے قرآن سے کنیکشن بلڈ کرنے کا وہ آفٹر ورک وہ کر سکتے ہیں آفٹر آفٹر ورک. نون میں. ہاں اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کتنی آور اگر آپ کی جیسی ڈاکٹرز ہیں ان کی آن کال شفٹس ہوتی ہیں تو وہ 8 بجے تک بھی نہیں ختم کر رہے ہوتے تو ان کو پھر ظاہر بریک لے کے یا نہیں بھی اگر کسی دن آپ کو وہ یعنی کنسنٹریشن تدبر کا ملتا موقع تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. تو اس میں کوئی اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کی انٹینشن ہے آپ نے کوئی تھوڑا قرآن پورا اسے یعنی تفہیم سے اگر نہیں بھی گزر سکتے یعنی کنسنٹریشن کے ساتھ تدبر سے تو ایٹ لیسٹ آپ ریسیٹیشن ضرور کریں اس کا بھی اپنا ایک ایفیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ کا ایٹ لیسٹ ون قرآن آپ کا ختم ہو جائے گا اف یو کیپ دیٹ ٹارگیٹ کیونکہ ہر کسی کو ہوتا ہے میں پورے قرآن سے نا ایک دفعہ ریسیٹیشن سے گزر جاؤں انکلوڈنگ مائی سیلف ٹو بی آنیسٹ. تو اگر 10 منٹس ہر نماز کے بعد آپ تھوڑا سا نکالیں اور الحمدللہ آپ نے لنچ نہیں کرنا ہوگا ورک پہ آپ نے یعنی اس کے میں تو کیا کرتی تھی کہ جیسے اپنی ہر مسجد الحمدللہ ہاسپٹلس میں اب تو ہوتی ہے اگر آپ جی پی سرجری میں کام کر رہے ہیں یا کہیں اور کمیونٹی میں ہے تو ٹیک 10 منٹس 15 منٹس آؤٹ اور وہی جو اب لنچ کا ٹائم ہے آپ اپنی ریسیٹیشن پہ اسپینڈ کر دیجیے گا. اچھا ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سوشل میڈیاز اور واٹس ایپ چیکنگ اور میسج چیکنگ آل دا ٹائم اس کی ہیبٹ بنائیں. اوکے مائی مارننگ میں یا کوئی ایوننگ میں کوئی ایسا ٹائم فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ واٹس ایپ نہیں چیک کرنا اپنے میسیجز نہیں چیک کرنے کیونکہ آپ پھر کسی اور کے ایجنڈا پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کا اپنا جو ٹارگیٹس ہوتے ہیں وہ لوز ہو جاتے ہیں. ٹھیک یہ ہے میک سینس. بالکل 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 سمجھ آ رہی ہے کیونکہ جب آپ ایک میسج چیک کرتے ہیں وہ آپ کی توجہ مانگتے ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ کام کرو اب تم فلاں کو فلاں میسج کر دو تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا ایگزیکٹلی. کرنا. جی استغفر اللہ I might have done in the past اور مطلب کبھی ہو جاتا ہے آپ سے لیکن یہ کہ آپ کو ساری روٹین پھر میس اپ لیکن برنگ یور سیلف بیک دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ اپنی فوکس کو دوبارہ لے کے آئیں. اچھا یہ تو آپ کی ایک مارننگ ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح سے ان دا آپ نے اور کوشچن کری تھی کہ جیسے ہاں آپ چاہتے ہیں کہ تہجد بھی پڑھنا چاہتے ہیں سب پڑھ رہے ہیں تو آپ ایسا کر لیں ویکینڈ سے شروع کر لیں. فرسٹ ویک میں اپنے لیے ٹارگیٹ بنائیں. What I would say have a bigger goals higher vision but take small steps. جیسے ہمیں پتا ہے ایک بچہ پیدا ہوا ہے اس نے بڑا ہونا ہے ایک جوان ہونا ہے اور اشدہ جوانی تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کتنے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کے چلتا ہے نا وہ ایسے تھوڑی کہ ہم ایک دم سے چلے بغیر رن کرنا شروع کر دیں. تو ہاں اسی طرح سے اب رمضان شروع ہو گیا ہے آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی ڈونٹ ریگریٹ پریشان نہیں ہونے کی ضرورت. اپنے آپ کو کوسے مت اپنے آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ لان تان اپنے آپ کو برا بلا کہنا جو ہے نا یہ ہمیں کم کرنا چاہیے اور بلکہ اپنے آپ کو دیکھے فیس کو اپنے مرر میں اس کو اسمائل کریں اور اپنے آپ کو کہیں کہ اوکے میں کر سکتی ہوں. آپ نے فرسٹ ویک میں 2 رکعت یعنی سیٹرڈے سنڈے کو پڑھ لیں تہجد. اوکے پھر اس کے بعد سیکنڈ ویک میں یو کین ڈو 4 ڈیز تہجد. یہ 10 یور ٹارگیٹ. اوکے another day additional اب سحور کے لیے تو اٹھ رہے ہو نا جسٹ 2 رکعت that will be your تہجد. عمر مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی آپ کی کیونکہ جب ہم ارد گرد دیکھتے ہیں نا بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں یا ہم لیکچر سنتے ہیں ریمائنڈر سنتے ہیں تو ہمیں پریشر بہت ہو جاتا ہے کہ ہم نے اتنا سارا کچھ کرنا ہے اور اتنا سارا کچھ ٹائم کی کمی سے جب نہیں ہو پاتا تو ہم بہت اپنے اندر ریگریٹ بھی فیل کرتے ہیں ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں اور جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ہمارے اندر پھر اریٹیبلٹی آ جاتی ہے اور وہ جو بے چینی اور یا غصہ بلا وجہ کا تو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کر اپنے اندر جیسے کہتے ہیں نا سکون لانے کی ضرورت ہے. بیکاز اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اندر اگر پیس نہیں ہوگا تو میں اپنے بچوں کو کیا پیس دوں گی. میں اپنے مطلب زوج اپنے کولیگس اپنی فرینڈس ان کو کیا پیس دیں گے. وی ول ناٹ بی دا سائن آف پیس رادر دین ہم تو ایک بے چینی کی نمونہ بن جائیں گے. اللہ معاف کرے. چلے خیر الحمد للہ. ایک تو یہ تہجد کا میں کہوں گی اور سیکنڈ تھرڈ ویک میں آپ اس کو 4 ڈیز کر سکتے ہیں اور پھر کیونکہ تھرڈ اور فورتھ ویک میں 10 ڈیز شروع ہو جائیں گے تو ٹارگیٹ فار 5 ڈیز یعنی آؤٹ نائٹس کر لیں.
या और नाइट और दूसरी बात ये कि अगर आपने नहीं भी प्लान की हॉलिडेज़, तो जो भी वीकेंड पे टाइम मिलता है उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें और नेक्स्ट ईयर के लिए आप लिखें कि मैंने एटलीस्ट 5 डेज़ या 3 डेज़ या 10 डेज़ इतने में ऑफ लिया करूँगी या कर लेंगे मैनेज। और अगर मतलब जैसे जुमाई हैं, हम तो 24 आवर ऑन कॉल होते हैं टू बी ऑनेस्ट जी, जी, बिल्कुल। घरों में। डॉक्टर अहमद, आप डॉक्टर भी हैं, तो आप ये भी बताइए कि बहुत दफ़ा लोग चाय वग़ैरह बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का इस्तेमाल बहुत कर रहे होते हैं, ताकि दिन उनका ख़्याल ये होता है कि वो इस तरीके से थोड़ा अलर्ट रहेंगे। ये भी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली अगर हम जिस्म की हिफ़ाज़त नहीं करेंगे, उसका ख़्याल नहीं रखेंगे, तो वो भी हमारे लिए फिर मुश्किल हो सकता है कि हम रैंडम खाते-पीते रहें, हमें पता ही ना हो कि क्या खाना है, क्या पीना है, और जब इफ्तार का टाइम हो, तो फिर हम एकदम बहुत सारा पेट भर लें। हुँ। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसमें ये है कि आपने जैसे सुबह में जब सहूर के लिए आप उठे हैं, तो आप ये करें कि अपना अम, अबाउट यानी 3 टू 4 ग्लास जैसे पानी अगर आप पी सकते हैं, लेकिन स्लोली-स्लोली। हुँ, और कुछ लोग होते हैं वो कुछ खा सकते हैं, कुछ लोग नहीं खा सकते। उसकी कुछ रीज़न जैसे आप ऐसा करें जैसे मैंने मेंशन किया कि लॉन्ग टर्म कार्बोहाइड्रेट जैसे पोरेज है और वो हुँ, भी ऑर्गेनिक और रोल्ड ओट्स जैसे होते हैं। और अगर आप रोटी भी खा रहे हैं, तो आप ऐसे करें मल्टीग्रेन रोटी खाएँ। और ताकि व्हीट खाली व्हीट नहीं, उससे क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म कार्बोहाइड्रेट नहीं है इतना, वो जल्दी से एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी और आपको भूख लगेगी। और मैंने ये डेफ़िनिटली और देखिए खजूर का अगर आपको डायबिटिक नहीं है या वो नहीं है, तो खजूर का इस्तेमाल जैसे अजवा है या दूसरी है, तो वो 2-3 सुबह में ले लें। और कुछ ऐसी सीड्स वगैरह मल्टीग्रेन जैसे उसके ऊपर टॉप अप कर लें अपने सीरियल पे, अगर आपको रोटी वगैरह नहीं है या नहीं खाना। और पराठा वगैरह ये जो वो भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि आप उसमें अगर यूज़ कर रहे हैं तो हेल्दी फैट्स यूज़ करें। और स्पेशली वेजिटेबल ऑयल्स और ये वो इनको अवॉइड ही करें और मॉर्निंग में अवॉइड करें फैट्स को, क्योंकि फिर आपको मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द डे थर्स्टी हुँ, फील होगा, हाई हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट वगैरह सुबह के टाइम के मील में कम लें। और रात के वक़्त मैं ये एडवाइस करूँगी कि जैसे पकोड़े वगैरह सबको पसंद है, समोसा ये वो। अपने आप को और मैंने बहुत ज़्यादा अपने एशियन फैमिलीज़ में देखा है कि अनफॉर्च्यूनेटली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे अंदर होती है हार्ट बर्न की और वो चीज़ें सारी ना। लेकिन जी, यार बच्चे भी एन्जॉय करते हैं, तो लो हाँ, लो फैट में कर लें या एयर फ्रायर ले लें या हुँ, अगर नहीं वो उसका टेस्ट नहीं अच्छा आता, आई आई हैड एयर फ्रायर लेकिन बच्चों को उसमें वो टेस्ट नहीं आता, तो जी, ले लें लेकिन बैलेंस में 1 या 2 ठीक है? बिल्कुल नहीं अगर बंद कर सकते और योगर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें जैसे दही वगैरह है। और रात के वक़्त जब फ्रूट चाट्स बनाएँ, मतलब ज़्यादा सारी बनाएँ। अपने प्लेट को हाल्फ ऑफ द प्लेट आपका सैलेड होना चाहिए। क्यूकम्बर, लेट्स और एवरीथिंग। आप देखेंगे आप बिल्कुल हंग्री फील नहीं करेंगे। और हुँ, आपने पानी जो है ना वो स्लोली-स्लोली पीना है और जैसे आपने रोज़ा खोला है 1 गिलास पिया, फिर उसके बाद दूसरा थोड़ी देर ठहर के नमाज़ के बाद जैसे मगरिब की, फिर उसके बाद आपने क्या करना है थोड़ा-सा खाना-वाना खा के तरावीह के साथ फिर पानी जो है ना वो आप जब पिएँगे, ताकि बेड तक ना अब आपका लीटर एंड हाफ के करीब ना कम से कम 4 ग्लास आपके अंदर चला जाए। तो 4 ग्लास सुबह हो जाएँ, 4 ग्लास इस तरह से हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हाइड्रेशन भी सही रहेगी। आई बिल्कुल, होप बहुत दैट्स अच्छे हेल्पफुल। बहुत अच्छे आपने मशवरे दिए हैं, और एक और सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि जो लोग काम भी कर रहे हैं, मसरूफ़ भी हैं, रमज़ान भी है, तो उनकी जो फ़ैमिली है और उनके जो बच्चे हैं, अमूमन लोग कहते नज़र आते हैं कि वैसे भी आपको पता है कि जो भी काम कर रही होती हैं, ख़ुसूसन माँओं का ये होता है कि वो कहती हैं कि फिर बच्चों को टाइम देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन चाहते भी हैं लोग। तो आपको हुँ, क्या लगता है कि अभी ईस्टर हॉलिडेज़ भी आ रही हैं, आपने भी कोई प्लान किए होंगे अपने बच्चों के साथ, तो आप हुँ। कैसे मुमकिन बनाएँगे कि कुछ वक़्त ऐसा हो कि जो फैमिली के तौर पर साथ मिलकर बैठें? और साथ में हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, डॉक्टर मोहम्मद, पहले मैं उनकी कॉल लूँगी और फिर आपकी तरफ आऊँगी। या हेलो, नो अस्सलाम प्रॉब्लम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम आपको भी और डॉक्टर साहिबा को भी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा है। बहुत दिनों बाद मेरी आपसे बात हो रही है, कॉल लगाई मैंने। जी, एक तो मैं एक जो मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैं वो एक शेयर करना चाहूँगी और डॉक्टर साहिबा से एक बात, जैसे जिनके बच्चे छोटे हैं वो माएँ जो हैं कैसे जो है कुरान पाक को पढ़ना और अपनी नमाज़ें, तरावी, इबादत उसके अंदर जो है ना कोई टिप दें जो मैं इस रमज़ान कर सकूँ, क्योंकि मेरे तीनों बच्चे बहुत छोटे हैं और ज़ाहिर है आपको पता है ये एक बस बेनिफिट हो गया इस दफ़ा कि हमें ईस्टर हॉलीडेज़ मिल जाएँगी शुरू के रमज़ान में। लेकिन फिर आपको पता है बच्चे जब घर में होते हैं तो फिर किस तरह एक हसल-बसल मची हुई होती है, हमें ये चाहिए, वो करना है, फिर उनके अंदर डिसिप्लिन भी रखना। तो और आप खुद का रोज़ा हो और फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है इबादत करने का दिल चाहता है। इसके बारे में बताइएगा। और दूसरा ये जो अभी हम अफ्तारी के टाइम की बात कर रहे थे, तो जो मैंने पिछले समझे कि 5 या 8 साल से जो अपनी एक रूटीन बनाई है वो बहुत हेल्पफुल रही है। मतलब ये कि आपने उसके अंदर अफ्तारी के अंदर जो है बहुत लाइट फ्राई
آئٹم مطلب سمجھے مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے لاسٹ ٹائم کب افطار کے اندر بنائی تھی. جی بہت شکریہ آپ کا. آئی تھنک کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا، ہمارے ساتھ شامل ہونے کا. جی ڈاکٹر عمر. ان کا سوال انہوں نے دو تین باتیں اس میں پوچھی ہیں کہ جیسے چھوٹے بچے ہیں اور اس میں کیا عبادات کی کیا روٹین بنائی جائے. اب جیسے ابھی میرا ایک سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ 5 کا ہو رہا ہے. جب وہ بالکل بیبی تھا اور جیسے یعنی چھوٹے ہیں 2 سال کے ہیں اور یہ اب ان کا کوئی بیڈ ٹائم فکس تو ہوگا ڈیفینیٹلی. اگر نہیں بھی ہے تو 9 بجے 10 بجے تک تو سو ہی جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے کچن ٹائڈی کر لیا اور سب کچھ کر لیا. اچھا ایک چیز میں آپ کو ایڈوائز کروں گی، آپ نے نیت ضرور کر لیا، انٹینشن بنا لیا. ٹھیک ہے، سنسیئرٹی بھی ہے، آپ اخلاص بھی ہے، آپ کرنا بھی چاہتی ہیں. اگر خدا ناصرہ نہیں بھی ہو سکتا کسی دن، آپ نے 2 رکعت تراویح کے پڑھے یا ایکسٹرا، دس از کالڈ قیام اللیل. اوکے، تو تراویح فرض نہیں ہے. پہلی بات، آپ کی فرائض اتنی کوالٹی کی ہونی چاہیے جو آپ کی فرض نمازیں ہیں کہ آپ اپنی سنت موقدہ کو جو ہے نا غیر موقدہ ان کو ٹارگٹ کریں پہلے کہ میں نے ان کو اتنا امپروو کرنا ہے کہ میری جو فرض نماز ہے نا وہ اس میں خشوع اور وضو آ جائے. اگر میں اس کو پڑھ کے میں بالکل اب ایگزاسٹ ہوں، ٹائرڈ ہوں، ڈونٹ وری، لائک 2 سنت بھی آپ پڑھ لیتی ہیں آفٹر عشاء، اس کے بعد 2 رکعت اور پڑھ لیں بس. اور اس کے بعد صبح جب آپ اٹھے تو 2 رکعت اور پڑھ کے اس کو شفع وتر بنا لیں. یعنی اس کے بعد اس طرح سے وتر، کیونکہ بہتر ہے کہ اگر آپ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، جیسے سحور کے لیے تو اٹھنا ہی ہے نا. اگر چانس ہے کہ نہیں اٹھ پاؤں گی وقت پہ، مجھے شاید 8 پہرے روزہ رکھنا پڑے، تو پھر آپ وہ بھی پڑھ کے ہی سو جائیں. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی کے نفس کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ بیئر نہ کر سکے. بالکل. آپ نے جس دن کر سکے سو بسم اللہ، نہیں کر سکے ڈونٹ ڈو لمنٹنگ، لائک وہی اپنے آپ کو لانتا نہیں کریں، اپنے آپ کو برا بھلا نہیں کہنا شروع کر دیں. تو الحمدللہ یہ بھی میری ریسپانسبلٹی ہے اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا اجر کا باعث ہے. اور یہ جو بچے، اگر آپ انہیں بچوں کو گود میں اٹھا کے، اگر بہت چھوٹا بیٹا ہے نا تو جیسے بچہ ہے تو اس کو گود میں اٹھا کے بھی اگر آپ پڑھ سکتی ہیں تو پڑھ لیں. اور اگر آپ کو جیسے بیبیز ہوتے ہیں نا، تو آئی ہیو ڈن دیٹ ان دا پاسٹ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے آپ کی ساتھ نماز میں اوپر چڑھے ہیں، پیچھے چڑھے ہیں، ڈانٹے نہیں، اٹس اوکے، لیٹ دم پلے، کوئی بات نہیں ہے. ایک ادھر بٹھا دیں، کسی ان کو کلرنگ دے دیں. اچھا ایک اور جو چیز میں نے تھوڑی سی چینج کر کے اس میں دیکھا اپنی عشاء کو ارلی لانے کے لیے، کیونکہ میں دیر سے تک جاتی تھی سلا کے تو پھر پڑھوں یا کچھ ایسا ہوتا تھا، تو ان کو نا کلرنگ شیٹ دے دیں جو چھوڑے قابل بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، یا ان کو ان کی گیم لگا دیں. چھوٹا بیبی ہے تو گود اٹھا لیا، پھر تھوڑا گیپ لے کے پڑھ لیا، پھر تھوڑی سی ان کے ساتھ کچھ گیم کھیل لی، پھر دوبارہ شروع کر دیا. ہر بندے کا اپنی اسٹریٹجی ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو آپ ٹرائی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اور نہیں تو اگر آپ کے ہسبینڈ تراویح پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں تو دین یو گیٹ یور چانس. آپ ان کو کہ آپ ذرا بچوں کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا، یا جیسے کوئی اور اگر گھر میں بڑا ہے تو ٹرن بائی ٹرن کر لیں. تو ہر بندے کی اپنی، لیکن اس کو وہ نہ کریں کہ ہاں یہ میں نے ضرور کرنا ہے، نہیں کیا تو میں گناہ گار ہوں. نہیں، یہ نہیں. الحمدللہ یو آر بلیسڈ کہ آپ کے پاس بچے ہیں، یہ آپ کی پوری دنیا ہے. اور اللہ ان کے لیے جو آپ کر رہی ہیں وہ بہت بڑا اجر کا باعث ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ اجر دے دے. اور اللہ تعالیٰ رمضان میں 10 to 700 ٹائم ہمیں انہی کا اجر دے دے جو ہم یہ کام کر رہے ہیں. آپ نے ٹھیک انشاءاللہ. کہا. بہت یہ چیز یقین دہانی ہمیں ملتی ہے، امید ہوتی ہے اس سے. ڈاکٹر احمد، میں آپ سے پھر پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کیا سوچا ہے کہ جو بہت مصروف لوگ ہیں اور پھر بچوں کے ساتھ بھی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، فیملی ٹائم بھی بنانا چاہ رہے ہیں کہ مل کر کچھ سیکھیں، ہاں. تو کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا فیملی اس کے لیے آپ دیکھیے میرے بچوں میں ایج گیپ ہے بہت زیادہ، تو الحمدللہ ہر بندے کی اپنی ایک روٹین ہے. لیکن بفور افطار آپ ان کو جیسے ایک چھوٹا سا کوئی حلقہ کر لیں، حدیث پڑھ لیں، میک شور دعا مانگ لیں آپس میں. اور ان کو اگر بالکل آپ کو فیو منٹس مل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اسی میں ہی آپ ان کو نا دعاؤں کے تھرو کہ دیکھو بیٹا یو نیڈ ٹو آسک دس، اللہ ڈزنٹ نیڈ، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. تو اپنی آپ کو اتنا شارپ ہونا چاہیے اور اتنا جیسے کہ کہنا چاہیے ریڈی ویٹ، جیسے یعنی جو موقع ملا اس میں بچوں کو ریمائنڈرز بھی دیں. ہاں، اور اگر آرگنائز کر سکتے ہیں، میں نے اپنے بچوں کو جیسے کوئی تفسیر کا سیشن چل رہا ہوتا تھا نا، جیسے ڈفرنٹ شیوخ کرتے ہیں، وہ کوئی جلالین سے گزر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہے ہیں، تو ان کو نا اس کے ساتھ بھی بٹھا دیتی ہوتی ہوں. جیسے بچیاں بیٹھ گئیں اپنا تفسیر کے نوٹس بناتی رہیں، اسپیشلی آفٹر نون میں. تو اگر میں خود بھی نہیں کر سک رہی یا کیونکہ میرے پاس میں اگر اسے کوکنگ اس میں ہوں، تو ایٹ لیسٹ دے آر ڈوئنگ دس. اور اپنی ریسیٹیشن کا کوئی ایک وہ پلان بنانے. اب اس دفعہ میں نے رمضان میں ایک چیز کی ہے، میں نے اپنے بچوں کو ایک پلان بیچ کے بنا دیا ہے کہ قرآن کا 10 منٹس آفٹر ایوری صلاح. تو اب میں نے اپنے بیٹے کو، کہ وہ حافظ ماشاء اللہ، تو آئی ٹولڈ ہم کہ ایٹ لیسٹ تم ٹرائی کرو یہ والا. بیٹی کو بھی اس طرح سے، وہ تھوڑی سی بڑی ہیں، تو اس طرح سے ان کو بچوں کو نا آلریڈی تھوڑی سی دے دیں گائیڈ لائن. اور ان کو پھر اور ان کو کہ اپنے موبائل آف کر دیں، پرے رکھ دیں، یہی ٹائم آپ سیو کر لیں. تو انشاءاللہ ایٹ لیسٹ 1 قرآن ختم کر لیں. جو بڑے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ ان کی بکس لا کے دیں، ان کو ڈرائنگس بنا کے دیں، ان کو پرنٹ آؤٹس نکال کے دیں رمضان کی ایکٹیویٹی کرانے کے لیے. بہت شکریہ الحمد ڈاکٹر احمد، آپ نے بہت ساری ہمیں اچھی سی ٹپس، یوزفل اور ہیلپ فل ٹپس بتائی ہیں. آپ کا بہت
بہت شکریہ. آئی نو کہ آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہے، پھر بھی آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت ساری اچھی اچھی باتیں شیئر کی ہم سے. ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یقیناً یہ ساری جو ٹپس شیئر کی گئی ہیں آپ کے کام بھی آئیں گی. مجھے خود پرسنلی اس سے بڑا فائدہ ہوا. میں نے سیکھا کہ ہم کیسے مختصر وقت میں اپنے لیے رمضان کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور پریشان ہونے کے بجائے، کیونکہ ہر کام ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی وقت میں کرنا ہے، ضروری نہیں کہ وہ ہو بھی جائے. ابھی ہم چلتے ہیں بریک کی طرف، اور بریک کے بعد آ کے دوبارہ اس کے اوپر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سسٹرز کیفے اسلام چینل اردو پر، اور ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ رمضان کو پروڈکٹیو کیسے بنائیں، اپنے لیے بھی، اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی ان کی ہیلپ کرتے ہوئے کس طرح سے ہم آگے چلیں. اور بہت سارا جو پریشر بلڈ ہو جاتا ہے ہمارے اوپر کہ رمضان کو ہم نے بہتر سے بہتر بنانا ہے، اس رمضان کو پچھلے رمضان سے بہتر بنانا ہے. تو پلاننگس تو بہت ساری ہوتی ہیں، بہت سارے منصوبے بنتے ہیں، ہمارے دماغ میں خیال بھی آتا ہے کہ ہم نے بہتر بنانا ہے، لیکن پریکٹیکل وہ کیسے ہو، کتنا ممکن ہو، اور جتنی ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس پر ہم یہاں آج کے اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں. جن لوگوں کے مصروفیات میں، جن کا کام اس طرح کا ہو، جن کے ورکنگ آورز اس طرح کے ہوں کہ اس میں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ رمضان میں علیحدہ سے کچھ بہت زیادہ کر سکیں، جیسے تلاوت کی جاتی ہے، ترجمہ پڑھا جاتا ہے، اذکار پڑھے جاتے ہیں، نوافل، تراویح، یہ ساری چیزیں جو رمضان سے بہت زیادہ، رمضان میں آنے کے بعد ان میں زیادہ تیزی آ جاتی ہے. یہ سب کرنا تو ہم چاہتے ہیں، لیکن عموماً ہمارا جو ورکنگ آورز جو ہمارے ہیں اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے لیے نہیں بھی ممکن ہو پاتا. تو ہم نے شیئر کیا، ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر امت مینچسٹر سے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ساری ہیلپ فل ٹپس شیئر کی کہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا سا کریں لیکن اس کے اوپر مستقل قائم رہیں. اپنے پروگرام کے اس حصے میں ہم یہ بات کریں گے کہ چونکہ یہاں پر ایسٹر ہالیڈیز بھی آنے والی ہیں اور بہت سارا وقت بھی ہوگا، بچے بھی گھروں پر ہوں گے، اور ماؤں کے لیے، پیرنٹس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کہ وہ فوکس کر سکیں. بچوں کو بھی وقت دینا ہوگا، پھر جن کے بچے بڑے ہیں ان کا روٹین بنانے کے لیے ان کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز کرنے کی بھی ضرورت ہوگی. تو یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کون سے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں کہ جو ہمارے کام آئے، یہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گی ہماری اگلی مہمان، اور وہ ہیں سسٹر امیمہ رضی ہمارے ساتھ ملٹن کینز سے یہ شامل ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے اور جانیں گے کہ ان کے کیا ویوز ہیں اس بارے میں، انہوں نے کیا پلاننگز کی ہوئی ہیں. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں شو میں، اور اپنی سجیشن بھی شیئر کر سکتے ہیں. السلام علیکم سسٹر امیمہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمن، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ہمارے پروگرام میں جوائن کیا اور ہمیں وقت دیا. آئی ہوپ کہ آپ نے پلان اپنے بہت سارے بنائے ہوں گے. ایک ہی ہفتہ ہمارا رہ گیا ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ جو ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ پریکٹیکل چیزیں کون سی ہوتی ہیں، کیونکہ دل تو بہت کچھ کرنے کا چاہتا ہے جی لیکن سب کچھ جی ممکن نہیں ہوتا. جی بالکل. اس حوالے سے میرے ذہن میں یہ والی بات ہمیشہ سے رہی ہے، اب زیادہ یہ چیز پختہ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم جو ہیں جب بھی کوئی بھی چیز کی نیت کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنے حالات اور اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو پلان کریں نا. کبھی کبھی ہم ایسے گولز پلان کرتے ہیں کہ جو اچیویبل نہیں ہوتے ہمارے لیے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے جو افراد ہوتے ہیں ان سے بہت زیادہ انسپائر ہو جاتے ہیں، جو کہ ایسا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ریئلسٹک گول سیٹ کرنا بہت ضروری ہے اپنے لیے. اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہاں پہ چھٹیاں بھی ہوں گی انشاءاللہ، اور جیسے میرے بھی جو بچے ہیں ان کی بھی اسی طرح آگے پیچھے چھٹیاں آ رہی ہیں، تو ہم نے ابھی اس حوالے سے ایک پلاننگ ہم نے انشاءاللہ سوچا ہے کہ ہم ایک میٹنگ رکھیں گے اپنی فیملی میں، اور اس میں ہم ریئلسٹک گولز کی طرف ہم کوشش کریں گے کہ ہم پلاننگ کریں نا، تاکہ یہ کہ ہم ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ میکسیمم جو ہے وہ ریوارڈ اس کو ملے، میکسیمم ثواب اس سے ہو، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن وہ کتنی چیز اچیویبل ہو سکتی ہے آپ کے حالات کے حوالے سے، اس معاملے میں مجھے لگتا ہے ریئلسٹک جو ایک ورڈ ہے نا اس کو ضرور ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے. بالکل. امیمہ آپ نے بہت اہم بات کی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عموماً ہم یہ انٹینشن رکھتے ہیں یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہر چیز بہت آئیڈیل ہو، اور ایک جیسے ماں ہے یا باپ ہے، ہر ایک کے لیے روزہ تو ہر ایک کے لیے ہے نا، اور ہر ایک کے روزے کی ایفرٹ پر اللہ تعالیٰ اس کو انڈیویجولی اس کا ریوارڈ دیں گے. تو کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے فلاں ایکٹیویٹیز لازمی کر لینی ہے بچوں کے ساتھ، جب ان میں سے کچھ نہیں ہو پاتا تو ہم تھوڑا سا پریشان اور اپسیٹ ہو جاتے ہیں. پھر ہم سوچتے ہیں ہم نے فیملی کے ساتھ تو ضروری یہ کچھ کرنا ہے،
اور اگر جی نہیں ہو پاتا تو ہم کہتے ہیں کہ اب تو رمضان نہیں اچھا گزرا. تو اب میں چاہوں گی کہ آپ اس پر بتائیں کہ ہر اچھا فرد کے لیے روزہ 30 دن امپورٹنٹ ہے اور اس کو اجر ملے گا اگر وہ اس طرح سے رکھتا ہے جیسے رکھنے کا حق بنتا ہے. تو بہت زیادہ ہر وقت دوسروں کے لیے نہیں پریشان ہو, اپنے لیے بھی سوچیں کہ اپنے روزے کو کیسے پروڈکٹیو بنائیں اور آئیڈیل نہ کریں ہر چیز کو. جی بالکل یہ بات بالکل صحیح ہے. اور دوسری بات دیکھیں ہم جو جس رول میں بھی ہیں, ہم جس کیپیسٹی میں بھی ہیں, اس کا بھی ظاہر ہے اگر ہم حق اچھی طرح ادا کر رہے ہیں اس رول کا, اور جو ذمہ داری ہمارے پر ڈالی گئی ہے, اگر آپ ورکنگ وومن ہیں, اگر آپ جاب کر رہی ہیں, ہاں اپنے آس پاس کے لوگوں سے اپنا حق ادا کر رہی ہیں, جو بھی آپ کا فرض ہے جو آپ اس کو ادا کر رہی ہیں, تو یہ بھی ایک ریوارڈ ہی ہے نا. اب اگر جیسے میں گھر میں ہوں اور میں ایز اے ہوم میکر ہوں, اور میں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے جس طرح سے میں ان کو دیکھ رہی ہوں, ان کی تربیت کر رہی ہوں, تو یہ بذات خود ایک ریوارڈ کا ہی ذریعہ ہے. تو ہم اس چیز کو بھی سوچیں کہ جس رول میں بھی ہم ہیں اس میں بھی ہم ایک ریوارڈ ہی اٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ضرور ہم یہ کہ پلاننگ کریں. مجھے لگتا ہے اس کے حوالے سے ایک انڈرسٹینڈنگ, جیسے آپ کے بچوں کی ظاہر ایج گروپ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے میرے ماشاءاللہ 2 بڑے ٹین ایجرز ہیں, تو ان کے ساتھ ڈسکشن ہونا بڑا ضروری ہے کہ وہ کس چیز کو اٹینیبل سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ اس کی پلاننگ کر لیں اور جب آپ گولز پہ آئیں تو وہ اچیو نہ ہو سکیں, کیونکہ ان کے ذہن میں اس کی انڈرسٹینڈنگ کچھ اور تھی, ان کے ذہن میں یہ والی چیز کلیئر نہیں تھی. تو بہت ضروری ہے کہ اس کو ان کے ساتھ کی ہیلپ کر کے ان کو پلان کیا جائے, تاکہ وہ بھی اس بات پہ کلیئر ہوں کہ آپ کیا پلاننگ کر رہے ہیں نا. اور یہ کہ ظاہر ہے ہماری اپنی نفلی عبادات, اپنی انفرادی عبادات پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے, لیکن ہم یہ بھی اس حوالے سے سوچیں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگوں کو یہ ایشو آتا ہے کہ ان کے سر میں درد ہو جاتا ہے لمبا ٹائم روزہ رکھنے کی وجہ سے, تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک ہنڈرنس ہو جاتی ہے. بعض دفعہ لوگوں کے ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں, تو اس میں بھی ہم کتنی اپنی کیپیسٹی کر سکتے ہیں نا. یہ نہ ہو کہ ہم اس کے حوالے سے نا امید ہو جائیں, کیونکہ ریوارڈ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے جس بھی کیپیسٹی میں ہم کام کریں گے نا, تو بالکل اس یہ کو بڑی بہت امپورٹنٹ. زیادہ. جی اور امیمہ جیسے اس سے پہلے سسٹر امت بھی یہ بات کری تھی اور آپ نے بھی یہ بات کہی کہ جس بھی رول میں آپ ہیں, اگر آپ کمیونٹی ورکر ہیں یا آپ فار ایگزامپل ڈاکٹر ہیں یا آپ اور کسی بھی کردار میں ہیں, گھر میں ہیں موجود, تو جو کام ہم نارملی کر رہے ہوتے ہیں, جو کام ہمارے روٹین میں شامل ہے, اب اگر روزہ ہے ساتھ میں اور وہ کام بھی ہو رہے ہیں تو ان کا ایڈیشنل ریوارڈ ہمیں ملے گا, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر بھوکے پیاسے رہ کر اپنے جو معمول کے روٹین ہے اس کو نبھانے کی کوشش کریں. تو obviously اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, کسی اور کو نہیں, کوئی اور ہمیں نہیں بھی اکنالج کر رہا, تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. بالکل بالکل. اور مجھے لگتا ہے تھوڑا سا یہ کہ اپنی ہیبٹس کو بھی ہم چینج کرنے کی کوشش کریں. خود اسلم کا تو یہ تھا کہ وہ رجب سے ہی شروع کر دیتے تھوڑی تیاری کرنا, اور اس حوالے سے لوگوں کو بھی انسینٹیو دینا. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اس چیز کو پہلے اکنالج کر کے اس کی پلاننگ کریں تو وہ زیادہ اسموتھلی رن ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے ایک مائنڈ سیٹ کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں نا, مطلب ہم اس پہ کیسے کام کر سکتے ہیں. جیسے میرے ذہن میں یہ کہ کھانے پہ ہم زیادہ فوکس نہ کریں, کہ کھانے پہ یا تیاریوں پہ پہلی بالکل اگر آپ کے ظاہر ہے آپ کی فیملی کی ریکوائرمنٹ ہے تو کریں, اور یہ ہر ڈفرینٹ فیملی پہ ڈفرینٹ چیز اپلائی ہوتی ہے. تو اگر آپ کے فیملی کے سرکمسٹانسز ہیں تو ان کے ساتھ ایک کنسنسس بنا کے ان کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کر کے آپ دیکھ لیں کہ ہم کتنا, ہماری فیملی میں یہ کہ کھانے پہ اتنا جو ہے اس کا نہیں ہوتا فوکس کہ ہم بہت زیادہ کھانے پہ فوکس کریں. تو اور دوسری چیز مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ ایک ہمارا یہ بھی فوکس ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں ایک ریفلیکشن ٹائم ایز اے فیملی بھی نکالنے کی کوشش کریں, کہ ہم سب بیٹھیں, اس میں ہم ذکر کریں, یا ہم قرآن کی کسی آیات کا مطلب ذکر کریں, ان کو جو ہے تفسیر ان کی پڑھیں مل کے, اور اپنے ریفلیکشن سب بتائیں, اپنی انڈرسٹینڈنگ بتائیں. تو یہ میں اپنی فیملی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. ظاہر ہے ہر فیملی میں مختلف مطلب طریقے ہوتے ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں, فیکٹرز ہوتے ہیں, تو میں آپ کو ایک آئیڈیل سیٹ تو نہیں بتا سکتی ہوں, لیکن ہر کوئی پھر ماں کی ذمہ داری اور مطلب جو وہاں کے والد صاحب ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دونوں آپس میں اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے انشاءاللہ کام کریں. بالکل یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی, اور مجھے یہ بات بھی اچھی لگی کہ جو آپ کے بڑے بچے ہیں, ٹین ایجرز بھی جو ہیں, ان کے ساتھ ڈسکشن کریں, کیونکہ کبھی کبھی والدین اپنے کچھ گولز بنا لیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے فالو کیا جائے, لیکن ان کی بھی سنیں, ان سے بھی پوچھیں. اس سے ہوگا یہ کہ انہیں بھی اندازہ ہوگا کہ رمضان جب آتا ہے تو زندگی کا ایک مختلف وقت ہے, ایک اپرچونٹی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے,
اور ہمیں کچھ مختلف کرنا ہوتا ہے. یہ بات آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے. پھر آپ نے یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ کہی کہ صرف مائیں ہی نہیں باپ بھی اس حوالے سے پلاننگ کرے. اور خصوصاً اگر آپ گھر میں پورے دن کے بعد آتے ہیں اور تراویح کا ہی اگر ایک معاملہ ہے تو تراویح پر جاتے آتے ہوئے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جانا, فیملی کے ساتھ اگر ممکن ہو کہ تراویح پڑھنا, واپس آتے ہوئے کچھ اذکار دہرانا, تو ایسا. اور سحری پر تو ساتھ عموماً ہوتے ہی ہیں. تو جہاں جی پر بھی وقت ملے وہاں پر کوشش کریں کہ کچھ تھوڑا سا آپس میں مل کے کر لیں. ضرور. اور اس کے علاوہ بس ایک بات میں اور کرنا چاہوں گی کہ کمیونٹی اسپرٹ بھی نا بہت ضروری ہے. جی کیونکہ ابھی ہم 2 سال ہم کووڈ سے گزرے ہیں اور ظاہر ہے ہمارے ہاں ماشاء اللہ یہ کہ یو کے میں کافی مساجد میں یہ والی چیز ہے کہ فیملی ایز اے فیملی ہم جاتے تھے افطار کرنے, اور جی اس چیز کو ماشاء اللہ کمیونٹی اسپرٹ آ جاتا ہے نا اس سے. اور جو ہمارے آس پاس کی جو کمیونٹیز ہیں وہ بھی ہمیں دیکھتی ہیں اور وہ بھی اس چیز سے فیملیئر ہیں کہ یہ ٹائم جو ہے یہ والا ہے کہ ہم اس میں مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے اسپیشل عبادت کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو مزید اویئرنیس اس کی ڈالنا کہ کمیونٹی میں ہم کس طرح پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اپنے نیبرز کو اگر آپ کی اتنے سرکمسٹانسز ہیں کہ آپ ان کو بھیج سکتی ہیں اور اس کی پلاننگ کر سکتی ہیں, تو ضرور کچھ نہ کچھ ان کو جیسے ایز اے آپ کہیں ایز اے تھوڑا سا ان کو ایز اے ٹوکن بھیجنا نا کہ ہم یہ اب جا رہے ہیں اس مہینے میں, اور یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے کیونکہ ہر کسی کی کمیونٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہماری یہاں پہ ملٹن کینز میں زیادہ تر نان مسلم کمیونٹی ہے, تو ہمیں ایک اچھا لگتا ہے ان کی طرف سے بھی ایک جیسچر آتا ہے تھینک یو کا, تو ایک طرح سے تھوڑی سی کچھ بانڈنگ ہونا شروع ہوتی ہے اس حوالے سے. اور تھوڑا بچوں کو بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی پہ ایز اے مسلم بھی ہم پراؤڈ ہیں کہ ہماری ایک آئیڈینٹی ہے اور اس میں یہ چیز فاسٹنگ ہوتی ہے, اور اس کو دوسرے لوگ بھی مطلب جو دوسری کمیونٹیز اور باقی جو مذاہب ہیں وہ بھی اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں. جی امیمہ, یہ بات آپ نے بڑی اچھی کہی. اور مجھے لگتا ہے ایسٹر ہالیڈیز کی وجہ سے بھی ہمارے پاس وقت ہوگا کہ ہم پہلے سے, بلکہ ابھی ایک ہفتہ ہے ہمارے پاس نا, کہ ہم جی پلان کر سکتے ہیں کہ اگر رمضان کوئی باسکٹس بنانی ہے, یا مجھے لگتا ہے بہت ہی لو بجٹ میں بھی آپ چھوٹی سی کوئی چیز بنا لیں, کچھ بیک کر لیں اور نیبرس کو بھجوا دیں, اس کے اوپر آپ رمضان گریٹنگس کا کچھ لکھ دیں. تو یہ جی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کمیونٹی اسپرٹ کی جیسے آپ بات کریں, یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچے اپنی جو ان کی آئیڈینٹی ہے مسلم آئیڈینٹی اس پہ بھی پراؤڈ فیل کریں, اور یہ محسوس کریں کہ جب ہم یہ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اور رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو باقی لوگوں تک بھی یہ بات پہنچائیں. اسی طریقے سے ممکن ہوگا کہ اور لوگ بھی جانیں اس چیز کو کہ مسلمان اس ٹائم پر کس طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں, یا یہ کہ اگر وہ صبح سے شام تک نہیں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا, ایک دوسرے کو اسپیس دینے کا بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. جی بالکل. بس یہ کہ جتنا ہم کر سکیں اور جتنی ہماری کیپیبلٹی ہو تو اس کو ضرور ہم میکسیمائز کریں نا, اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ جو ہم سے نہیں ہو سکا, ظاہر ہے ہر چیز 100% اکارڈنگ ٹو پلان جانا بڑا مشکل ہوتا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے یہ والی بات بھی, اور ناظرین بھی یقیناً اس بات کو اکنالج کریں گے کہ ہم جتنی پلاننگ کر لیں کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں, جی تو اس میں جو ہے ہم اللہ تعالیٰ ظاہر ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ کہ ہم جو بھی ایفرٹ کریں گے اس کا ہمیں ریوارڈ ضرور ملے گا. بالکل. ایک اور سوال ہے میرے ذہن میں, بلکہ میں چاہوں گی کہ ہم اس پہ بات بھی کریں کہ جی چونکہ رمضان بھی ہوگا, پھر فاسٹنگ کا وقت ہے, تو ہم یہی سمجھیں گے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو بچوں پر غصہ بھی آ جاتا ہے اور بچوں کی آپس کی لڑائی ہو جاتی ہے, یا ایسے کچھ بھی کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے گھر میں, تو آپ کیا بتانا چاہیں گی کہ ہم بحیثیت والدین اپنے اوپر کیسے قابو رکھ سکتے ہیں, کیسے بہترین رول ماڈل بن سکتے ہیں رمضان کے درمیان, تاکہ بچوں کو بھی یہ محسوس ہو کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ روزہ صرف اس چیز کا نہیں ہے کہ آپ بھوکے پیاسے رہیں, بلکہ روزہ اس چیز کا بھی ہے کہ آپ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں, آپ صبر کریں, آپ جس طرح سے کھانے پینے سے روک رہے ہیں اس طرح گندی بات بولنے سے یا غلط بات بولنے سے, ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے سے, اس سے بھی پرہیز کریں. تو ہم کیسے یہ کوشش کر سکتے ہیں؟ جی ایز اے والدین تو مجھے لگتا ہے خاص طور پہ میں ان پرسن اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو یہ بڑا ایک میرے لیے خود ایک مشکل چیز ہے اچیو کرنا نا, اگر میں اس کے بارے میں سچ بات کروں تو مجھے یہ لگتا ہے, میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک چیز پڑھی تھی, مجھے بڑی وہ چیز اچھی لگی کہ ایک جو ہے ڈاکٹر ہے, انہوں نے یہ اس بات کو مینشن کیا تھا کہ یہ غصہ جو ہوتا ہے نا بیسکلی یہ ایک سیکنڈری ایموشن ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے کافی چیزیں ہوتی ہیں. یا تو آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں جیسا آپ نے کہا ہے کہ, یا یہ کہ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارا شوگر لیول کم ہو جاتا ہے نا, جس کی وجہ سے سر میں درد اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو کچھ نہ کچھ فیکٹر اس کے پیچھے ہوتا ہے, یا تو آپ کی نیند کی کمی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی چیز اس کے پیچھے ہوتی ہے.
تو انہوں نے اس بات کو بڑا ہائی لائٹ کیا تھا کہ جو غصہ ہے اس کو تو آپ مطلب وہ تو ایک سیکنڈری ایموشن ہے, اس کے پیچھے والے فیکٹرز کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا جائے, ٹھیک ہے نا. اب اگر اس کے حوالے سے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں, جیسے آپ ظاہر اپنے شوگر کو تو اس وقت انکریز نہیں کر سکتے ہیں کچھ کھا کے, تو بہتر یہ کہ آپ اپنے بچوں سے یہ بات ضرور کریں کہ مجھے بس آپ 5 منٹ دیں, ٹھیک ہے. آپ اس کمرے سے باہر چلے جائیں, یا جو اس حوالے سے جو سننا ہے کہ بھائی آپ اس روم سے باہر چلے جائیں, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کے سسٹم کو کام ڈاؤن ہونے میں ہیلپ دیتی ہیں. تو انہوں نے یہ بات بڑی اچھی لکھی کہ میں نے یہ کام کرنا شروع کیا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ میرا بیٹا جو ہے اس کو جب غصہ آتا ہے تو وہ یہ بات کو اکنالج کرتا ہے, جیسے وہ پہلے کہتا ہے, جیسے میں کہتی ہوں کہ مجھے غصہ آ رہا ہے اور مجھے 5 منٹ چاہیے, تو وہ بھی اس چیز کو پریکٹس کرنے لگا ہے. تو اگر ہم اس چیز پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تو مجھے اپنے لحاظ سے یہ ٹپ بہت اچھی لگی. یقیناً اس حوالے سے اور بھی انفارمیشن ہوگی تو انشاءاللہ یہ کہ اس کو بھی بہت امپلیمنٹ اچھی کیا جا بات کی سکتا آپ نے, اور میم یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس چیز کو بچوں کو سکھائیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ روزہ رکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وقت گزارنے کے لیے سو جایا جائے یا بہت زیادہ اسکرین ٹائم کر لیا جائے تاکہ کسی طریقے سے وقت پاس ہو جائے, یا بھوکا پیاسا تو رہ رہے ہوتے ہیں ہم لیکن زبان کا استعمال بہت برا ہو جاتا ہے, ہم ایک دوسرے کے اوپر شاؤٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں جھوٹ بولنے سے, اور وہ ساری برائیاں اخلاقی جو جن کو پسند کیا گیا, جس کو ناپسند کیا گیا ہے, ان کو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے بچوں کے سامنے لے کر آئیں گے کہ روزہ محض بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے, بلکہ آپ نے اوور آل اپنی پرسنالٹی جو ہے اس کو ویسا بنانا ہے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی سیرت سے کر کے دکھایا, اور جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے. جی بالکل, یہ والی تو چیز مجھے لگتا ہے کہ یہی ہے کہ کھانے پینے کا جیسے آپ نے کہا نا, یہ مائنڈ سیٹ دینا بچوں کو اور اپنے آس پاس کے بھی جو لوگ ہیں کہ بھائی کھانے پینے صرف چھوڑنے کا مقصد نہیں ہے نا, بلکہ اس کا جو وائڈر کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی باڈی پہ تو ہم دیکھیں کتنی ہم ایفرٹ کرتے ہیں نا, فزیکلی بھی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ اس کو کھانا پینا نہیں دے رہے ہیں. پھر بہت سارے لوگ اپنے آپ کو فزیکلی مینٹین کرنے کے لیے جم جوائن کرنا, رننگ کرنا, سوئمنگ کرنا, ساری ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں نا, لیکن ہماری جو روح ہے اگر وہ ڈپلیشن ہے اس میں اور اس میں کمیاں ہیں تو وہ ہمارے جسم کو بھی خوبصورت نہیں بنا سکتی ہے نا. تو یہ والی بھی سوچ دینا کہ بے شک, اور وسلم کی تو اس حوالے سے حدیث بھی موجود ہے نا کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری مطلب تمہاری شکلیں اور تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا ہے, بلکہ تمہارا جو اخلاق ہے اس کو دیکھتا ہے نا کہ تمہارے اندر کتنا تقویٰ ہے. تو یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ بچوں کو, اب آج مجھے لگتا ہے آج کل تو یہ چیز بہت اہم ہو چکی ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ فلٹرز اور یہ سب چیزوں میں ہم بہت, ہمارے بچے خاص طور پہ انگیج ہیں اور وہ صرف اسی کو ہی کرائٹیریا سمجھتے ہیں کہ ایک سکسیس کا یہی کرائٹیریا ہے کہ آپ جو ہیں آپ نے دنیا میں یہ چیزیں اچیو کر لی ہو نا, جس میں ایک فزیکل بیوٹی بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ فزیکلی آپ کتنے فٹ ہیں, فزیکلی آپ کتنے خوبصورت ہیں وداؤٹ اینی فالٹس ہیں. تو یہ اندر کا کانسیپٹ دینا کہ آپ کا سول کیسے خوبصورت ہو سکتا ہے, آپ اپنی روح کی کس طرح نشو و نما کر سکتے ہیں, یہ بڑا ضروری ہے ان کو اس حوالے سے کلیئر کانسیپٹ دینا. اور وہ تبھی اچیو ہو سکتا ہے جیسا آپ نے کہا کہ 30 ڈے کا آپ سمجھے نا, ایک جیسے ہم بوٹ کیمپ میں انرول ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم بوٹ کیمپ میں جا رہے ہیں اور اس میں ہم یہ تمام ایکسرسائزز کریں گے تو 30 ڈیز یا 6 ویک کے بعد ہمارے اندر یہ تبدیلی آئے گی. تو ایک طرح سے اس کو آپ بوٹ کیمپ بھی لے لیں لیکن ہماری روح کے لیے ہے یہ. بالکل بہت اچھی بات آپ نے کہی. اور میما ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے اور پوچھنے کا بھی, اور میں سوچ رہی تھی کہ ہم اس کے اوپر ہمارے ناظرین بھی چاہتے ہوں گے کہ جیسے ہم بھی بہت زیادہ فونز ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو فونز پر ٹائم, سوشل میڈیا پر ٹائم بہت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے, اسی طرح ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ میں فونز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اسکرین ٹائم ان کا بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی آپس میں ڈسکشن کیا جائے, پیرنٹس بھی کم استعمال کریں اور بچوں کے ساتھ, جیسے میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میرے جو بڑے بیٹے ہیں ہم یہ آپس میں پچھلے 3 سال سے ہم یہ کرنے لگے کہ رمضان میں جو ان کا آن لائن گیمنگ کا وقت ہوتا ہے تو وہ اس کو اینڈ کر دیتے ہیں رمضان میں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے 30 ڈیز وہ آن لائن گیمز نہیں کھیلنے, کیونکہ ان کو کھیلتے ہوئے کبھی کبھی زور سے آواز بھی نکلتی ہے, آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے, تو وہ اس چیز کو اینڈ کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا پھر ہم کوئی مل کے کوئی اچھی پروڈکٹیو کوئی چیز ایسی دیکھیں گے جس سے ہمیں کوئی لرننگ ہو جائے. تو آپ اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں اس حوالے سے. اسکرین ٹائم تو مجھے لگتا ہے سب ماں باپ کا چیلنج جو ہے نا وہ اسکرین ٹائم ہے, اور سب سے پہلے یہ چیز کو ایڈمٹ کرنا کہ ہم اس معاملے میں ایڈلٹس بھی کمزور دکھاتے ہیں نا. جی. اور میں اپنے بچوں سے بھی یہ والی بات کرتی ہوں کہ ہم بھی انسان ہی ہیں اور ہم اپنی کمزوریوں کو بھی ایکسیپٹ کریں کہ اس معاملے میں ظاہر ہے ایک
ایپ جب بنائی جاتی ہے تو اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ کو انگیج کیا جائے نا، تو ہم بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں ایز این ایڈلٹ. تو مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ ہم اس حوالے سے یہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک دو چیزوں پہ ہم فوکس کریں، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں، بہت زیادہ نہیں، لیکن ایک دو چیزوں پہ فوکس کریں کہ جیسے آپ یہ سمجھے جیسے آپ نے گیمنگ کی بات کی ہے، میرے ہاں جو ہے وہ لڑکیاں ہیں تو ان کا گیمنگ پہ اتنا فوکس نہیں ہے، ان کا زیادہ اور ایپس پہ ہے جیسے ٹک ٹاکس ہو گیا یا انسٹاگرام ہو گئی. تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو اسلامی لحاظ سے صحیح نہیں ہوتی ہیں نا. تو ان کی یوزج کو اب تو آپ کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو جس سے آپ ٹائم لمٹ کر سکتے ہیں نا. خود فونز کے اندر بھی یہ والی چیزیں ہیں. اور بہت دفعہ مجھے پرسنلی لگتا ہے میرے لیے جو چیز سب سے افیکٹو ہے کہ آپ اس کو ایپ کو آپ ریموو کر دیں. آپ کو اگر آپ اس کو ریموو کر دیں گے یعنی اپنی ہوم اسکرین سے تو اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ وہ آپ کی نظر میں ہی نہیں آئے گا. تو آپ ایفرٹ نہیں کرتے بہت زیادہ کہ آپ اس کو بالکل. دوبارہ. سسٹر میما ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو، آپ نے ان کو روکا، بڑا اچھا آپ بتا رہے ہیں، لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں. پر سب سے زیادہ بچوں کو جس طرح آپ گائیڈ کر رہے ہیں، ہمیں ماؤں کو ہمیں پہلے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے. تو میرا یہی سوال بھی ہے اور آپ ایجوکیٹ بھی کر رہی ہیں اور بہت اچھا ابھی بولا انہوں نے. میں ان کا نام بھول گئی ہوں، رضی والا یاد رکھ لیں، ادھر آ گئی ہوں. انہوں نے بہت اچھا کہا کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی جب ہم بچے مطلب مائیں بنی تو ہمیں بھی کوئی گائیڈ لائنیں اتنی تو نہیں تھی نا. تو اب تو ماؤں کو بہت سکھا رہی ہیں آپ. بہت شکریہ، مجھے یہی بہت کہنا شکریہ تھا. آپ کے کال کرنے کا، ہمارے ساتھ شامل ہونے کا. جی سسٹر میما آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں اور پھر شو کا ٹائم بھی ہمارے ختم ہوگا. جی بس میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ان کو جیسے ہوم اسکرین کا مجھے یہ لگا کہ ہوم اسکرین سے ریموو کر دیا جائے یا ایپ کو ڈیلیٹ ہی آپ کر دیں نا. تو پھر آپ وہ ایفرٹ نہیں کریں گے، جیسے آپ مزید کلکس نہیں کریں گے اس کو ایپ کو ری انسٹال کرنے میں. تو آپ کیونکہ بعض دفعہ ہمارے ایکشنز بہت آٹومیٹک ہو جاتے ہیں نا، یعنی ہمارا برین اس چیز کو ہیبٹ بنا دیتا ہے کہ بھائی صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلے فیس بک چیک کرنا ہے. تو اس کو اسی طرح سے مجھے لگتا ہے مینیمائز کر سکتے ہیں کہ آپ اس چیز کو سے ہٹا دیں. بالکل جی، تو اس سے بہت آپ کو فائدہ ہوگا. جی. اور یہ بہت کہ مختلف ایپس بھی ہوتی ہیں جن کو آپ یوز کر کے جو ہے اپنی ٹائم کو مزید لمٹ کر سکتے ہیں. جی جی سسٹر میما آپ نے بہت اچھی باتیں آپ آج شیئر کی، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نا ریمائنڈرس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. بہت سی چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، کرتے رہے بھی ہوتے ہیں پہلے، اور پھر وقت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ ہماری عادت سے نکل جاتا ہے. جس سے آپ نے کہا کہ بہت ساری اور چیزیں جگہ لے لیتی ہیں، اور جب نظر بار بار کسی چیز پر پڑتی ہے تو وہی آپ کی پرائیورٹی بھی بن جاتی ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آج شامل ہونے کا، ہمیں جوائن کرنے کا سسٹر امیمہ رضی صاحبہ. اور آپ نے بہت اچھی ساری باتیں شیئر کی. امید ہے جو ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں، ہماری جو ینگ مدرز ہیں، اور صرف مدرز کی میں بات نہیں کروں گی بلکہ جو ہمارے فادرز ہیں، جو بھائی ہیں ہمارے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں اگر پروگرام. تو رمضان اسی لیے ہے کہ ہم انڈیویجولی اپنی ایفرٹس کو بڑھائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے، قرآن سے کنیکٹ ہونے کے لیے، قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے. یہ بھی ہے، اور ساتھ میں یہ کہ جو ممکن ہو، جو پریکٹیکل ہو وہ کریں، لیکن کچھ مختلف ضرور کریں اپنے پچھلے رمضان سے اس رمضان کو بہتر بنانے کے لیے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے. جب ہم فیملی کے طور پر آپس میں جڑتے ہیں تو بچے ہیں، ہسبینڈ ہیں، وائف ہیں، یہاں یا اور بھی فیملی کے اگر ممبرز ہیں، تو پھر سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سب لوگ مل کر یہ دیکھیں کہ اس رمضان میں ہم وہ کون سی چیزیں کر سکتے ہیں کہ جو ایک فیملی کے طور پر ہماری تربیت کے لیے ضروری ہیں. ہمیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، تو کوئی ایسا وقت سوچ لیں. اگر سحری کے بعد آپ سمجھتے ہیں، یا افطاری کے بعد آپ سمجھتے ہیں، یا افطاری سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ وقت آپ کے پاس موجود ہے، تو اس وقت میں آپ آپس میں کوئی اچھا سا ڈسکشن کر سکتے ہیں. کوئی ایسی آپ پورا ایک اپنا اسکیجول، ایک پلانر بنا سکتے ہیں. رمضان میں بھی وقت ہے، اس ان دنوں کو استعمال کرتے ہوئے کہ پھر آپ کو رمضان میں سوچنے کی ضرورت نہ پڑے ہو، آپ کے پاس پہلے سے ہی پلان موجود ہو. آپ ایک آیت میں یا اس کی آپس میں بچوں سے، چھوٹے بچے گھر میں ہیں تو ان سے کہیں کہ اس کی تلاوت کر دیں،
اور پھر بچے جو سمجھتے ہیں اور بڑے جو سمجھتے ہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ جو بھی ہے ان کی اس کو شیئر آپس میں کر لیں. اسی طرح سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر میں، ان کے لیے آپ ایک رمضان کارنر بنا سکتے ہیں. وہاں پہ کچھ ان کا چھوٹا سا مصلی رکھ سکتے ہیں، کچھ تسبیحات، کچھ اچھی بکس ان کے لیے بائی کر سکتے ہیں تاکہ ان کو بھی محسوس ہو. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مذاہب کے مختلف تہوار ہیں، مختلف ایونٹس ہیں، ایک ماحول ہو جاتا ہے جب کسی کا بھی کوئی تہوار آتا ہے یا کسی کو کوئی اسپیشل اوکیزن آتا ہے. تو اسی طرح سے بحیثیت مسلمان ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس روزے کی اہمیت کو، اس کے مقصد کو اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کریں اور ساتھ میں اپنی فیملی کا ایک ماحول بنائیں. کوشش کریں کہ اس موقع کو کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے بھی استعمال کریں اور خود کسی کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں. یہ سوچیں کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں. اپنی انٹینشن یہ رکھیں کہ اس روزے کے درمیان جب میں بھوکا پیاسا رہوں گا تو ساتھ میں ہر وہ کام کروں گا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں، اور یہ بھی دعا کریں کہ میں جو چھوٹا سا بھی عمل کرتی ہوں اس میں اللہ تعالیٰ برکت دیں. اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.